اس دیش کا ہر ذرہ سورج سے چمک جائے، امید کے ہر گھر میں ہم دیپ جلائیں گے، مٹی کا قرض ایک دن آخر کو چکانا ہے، ایک بار ملے موقع ہم جان لٹائیں گے، آزادی امرت سو اس طرح منائیں گے، ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے خوں دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خوں دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہی کے دن یعنی آج ہی کی تاریخ کو 15 اگست سن 1947 کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ یہ ہندوستان جو آزاد نظر آ رہا ہے، جہاں ہم اور خوشی سے اس 15 اگست کے دن جشن منا رہے ہیں، یہ ہمارے ویروں اور آباء و اجداد اور علماء کرام کی بے پناہ قربانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خون بہانے کو صحیح سمجھا، انہوں نے اپنی زندگی کو اس ملک کے لیے ختم کر دیا، لیکن انگریزوں کی غلامی کو برداشت نہیں کیا۔ آج انہی ویروں کی یاد میں ہم لوگ 15 اگست منا رہے ہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کے لگن کی وجہ سے یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا، بس یہی نہیں، اگر اس کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے، اس کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کتنی محنتیں اور کتنی کوششیں کرنی پڑی۔ وہ بات الگ ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہر ایک نے اپنا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، لیکن جو قربانی مسلمانوں نے دی ہے اس قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج عجیب بات ہے کہ جو صفے اول میں تھے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے لڑائی لڑی، اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد کرانے کے لیے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، آج تاریخ سے انہی لوگوں کے نام مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کمی غیروں کی نہیں ہے، بلکہ خود ہماری کمی ہے۔ ہم نے اپنے علماء کی تاریخ کو نہ پڑھا نہ پڑھایا، نہ لوگوں کے سامنے ان تاریخوں کو بیان کیا۔ یہ ہندوستان جو چمک رہا ہے، یہ ہندوستان جو آزاد ہے، اس میں ہمارے علماء کرام کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے علماء کرام نے اور مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا، لیکن ہم تاریخ نہ پڑھتے ہیں، نہ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
نہ ہمارے مدارسوں میں ان پڑھائی اور ان تاریخوں کو بیان کیا جا رہا۔ انگریز تو کافی پہلے ہی ہمارے ملک پر قبضہ جما چکے تھے۔ 1498 میں پہلی مرتبہ وہ ہندوستان آئے تھے، لیکن 1601 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اس وقت کے ہمارے علماء نے ان کے منصوبوں کو سمجھا، ان کے ارادوں کو سمجھا، اور انہوں نے کھلے طور پر انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کی۔ 200 سال تقریباً ہم تنہا لڑتے رہے۔ 1601 سے لے کر 1831 تک کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو ان میں ہمارے برادران وطن گنے چنے ہیں۔ اگر تنہا کسی نے انگریز سے لڑائی لڑی ہے تو وہ مسلمان تھے۔ لیکن آج ہم ہندوستان کی تاریخ سے مٹائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا کوئی یوگدان ہے ہی نہیں۔ یاد کیجئے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف صاف یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہی نہیں، ان کے علاوہ کئی سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے تختے پر چڑھنا قبول کیا، جنہوں نے اپنے گردن میں پھندا پہننا قبول کیا، لیکن وہ انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے۔ آج اس خوشی کے موقع پر ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ویروں کو جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ لیکن افسوس ہے آج کے حالات کو دیکھ کر کہ جس قربانی کے لیے ہمارے ویروں نے، جس آزادی کے لیے ہمارے ویروں نے اپنی قربانیاں دے دی، اپنے رات و دن کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیا، آج کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ ہندوستان کے امن اور چین و سکون کو خراب کرنے والے لوگ ہندوستان کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں، ہندوستان کی ایکتا، اکھنڈتا اور اس کی شانتی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خاموش رہیں اور ان مٹھی بھر لوگوں کے خلاف ہم نے مقدمہ نہیں کیا اور ان کے خلاف ہم جنگ نہیں لڑے، میدان میں اگر ہم ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، تو یاد رکھیے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری ایکتا کو یہ لوگ توڑ دیں گے۔ یاد کیجئے اس خوشی کے موقع کو جب ہم ایک ساتھ رہا کرتے تھے، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی کا تصور ہوتا تھا۔ آج گلی گلی چوراہوں پر ہندو مسلمان کی آواز کو بلند کر کے کچھ پارٹی اور پالیٹکس والے اپنے فائدے کے لیے اس ملک کے چین سکون کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء، اپنے ویروں کی قربانی اور ان کی شہادت کو ضائع نہ ہونے دے، بلکہ ان مٹھی بھر لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے منصوبوں کو اور ان کی سازشوں کو ناکام کریں۔ تبھی ہمارا ملک آزاد رہ سکتا ہے، تبھی ہمارے ملک کے اندر چین و سکون اور امن و امان قائم رہ سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم نہ کھڑے ہوئے اور ہم دیکھتے رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جس دن ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور اس ملک کی شانتی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ ہمارا ملک، یہ چمن، یہ ہیرا، یہ موتی، یہ سونے کی چڑیاں کہلانے والا دیش ہے۔ اس دیش کے اندر ایک ایسا قانون ہے جو جمہوری قانون ہے، ہر ایک کو زندگی گزارنے کی آزادی دیتا ہے،
ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دیتا ہے، کسی کو کسی سے کوئی چھیڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہندوستان کی امن و امان کو قائم رکھیں، یہاں کی شانتی کو قائم رکھیں، اور جو لوگ ہندوستان کی شانتی اور امن و امان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے زبان کے اوپر تالا لگانے کی کوشش کریں۔ ہے غضب صاحب کردار کہے جاتے ہیں، ہے غضب صاحب کردار کہے جاتے ہیں، گھر جو توڑے وہی معمار کہے جاتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدل دی منظر، ہم نے اس ملک کی تقدیر بدل دی منظر، پھر بھی ہم اس ملک کے غدار کہے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اور تمام فتنہ پھیلانے والے، تمام نفرت پھیلانے والے لوگوں کو اس ملک سے خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔